بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنے کی کوشش۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قصے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکان کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نور الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نور الدین ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں، تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھائی۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی، پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سلطان، تم کیوں سو گئے؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی کتوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ان کی آنکھ پھر سے لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ آؤ اور مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات ہی میں اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات ہی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھے لوگوں سے یہ پوچھو گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنے ہو جائے اور ہمارے ہاتھ نہ لگے۔ اس لیے آپ ایک کام کرے کہ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ ان دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور ہمیں انہیں پکڑنا آسان ہوگا۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نور الدین کی طرف سے تمام مدینہ والوں کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن انہیں وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے لیکن ان دونوں عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینہ والوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بچا تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینہ میں کوئی انعام پانے سے نہیں بچا۔ سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے ہیں۔
تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہے، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے جو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی ہے، ہر طرح سے تلاشی لے لی ہے، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے اس پٹرے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔
ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکے، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کر دے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے، اور پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا، اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینہ میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پنگھلا تانبا، لوہا اور تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتانا اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ السلام علیکم۔